حضرات محترم، آپ حضرات درس سے بخاری سماعت کر رہے ہیں اور بخاری شریف سے آج ہماری حدیث نمبر 112 اور 113 ہے۔ جو حدیث نمبر 112 ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ فتح مکہ کا سال تھا تو قبیلہ خزاعہ کا ایک شخص نے کیا کیا کہ بنو لیس میں سے کسی کو قتل کر دیا بدلے میں، چونکہ انہوں نے بھی قبیلہ خزاعہ کے ایک بندے کو قتل کر دیا تھا تو انہوں نے بھی بدلے میں ان کو قتل کر دیا۔ جب اس بات کی اطلاع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی تو آپ علیہ السلام تشریف فرما ہوئے سواری پر، اور پھر آپ نے ایک بلی خطبہ ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ میرے آنے سے پہلے اس مکہ میں قتل جائز تھا، اب میرے آنے کے بعد مکہ میں قتل جائز نہیں ہے، اس لیے کہ آپ نے ایک واقعے کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ حضور علیہ السلام کے دنیا میں پیدا ہونے سے پہلے ایک واقعہ فیل ہوا ہے، اصحاب فیل کا واقعہ ہوا ہے، جسے پوری صورت موجود ہے۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے دیکھا نہیں ہم نے ان ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ اس کے طرف اشارہ فرما رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ مجھ سے پہلے مکہ میں قتل حلال تھا، اب میرے بعد حرام ہے۔ ایک وقت کے لیے، ایک ساتھ کے لیے، ایک گھڑی کے لیے اس کی اجازت تھی، اب اس کی اجازت نہیں۔ فرمایا جو مکے میں رہے اس کے درختوں کو نہ کاٹے اور کوئی گری ہوئی چیز کو نہ اٹھائے سوائے اس کے جو اعلان کرتا رہے، اور جو شخص قتل کر دے گا اب اس کے بعد دو آپشن ہے، ایک تو قصاص ہے، دوسرا دیت ہے، قتل کا بدلہ قتل ہوگا یا اس کی دیت لے لے۔ جب آپ نے خطبہ شاہ فرما دیا تو یمن میں سے ایک شخص بولا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ آپ خطبہ لکھ دیں، آپ نے جو باتیں شاہ فرمائی ہیں مجھے لکھ دیں۔ لکھنا مقصد کیا ہوتا ہے کہ میرے پاس یہ محفوظ رہے گا اور میں وقتاً فوقتاً اس کو جو محفوظ ہے اس کو دیکھتا رہوں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے فلاں تم اس کو لکھ دو۔ اس نے اس خطبے کو لکھ کر دے دیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ اس کے لیے ہے؟ آپ نے فرمایا یہ صرف اذخر کے لیے خاص ہے، کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ حضرات محترم، اب حضرات توجہ چاہوں گا، آپ نے فرمایا کہ مکہ میں اب قتل و غارت جائز نہیں ہے، یہ بات آپ نے سمجھ لی اچھی طریقے سے۔ اس میں جو آخری جملہ ہے فرمایا تم اس کو لکھ دو، تم اس کو لکھ دو۔ تو مفتی طارق مسعود نے ویسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اس نے گستاخی کی، بیعت بھی کی ہے کہ حضور کو معاذ اللہ اس نے ان پڑھ کہا، اور یہ بھی کہا کہ حضور کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا۔ پہلے اس نے بیان آیا اس کا کہ میں رجوع کرتا ہوں اپنی اس بات سے، اگر کسی کو لوگوں کو تکلیف پہنچی ہوئی ہے تو میں اسے رجوع کر لیتا ہوں، حالانکہ یہ رجوع بھی اس کا ولی درست نہیں تھا۔ پھر متضاد بانے، میں یوں کہنا چاہتا تھا، میرا مطلب یوں تھا۔ بھئی ہونا یہ چاہیے تھا جو باتیں آپ نے کہی تھی گستاخی والی اسے توبہ کر لیتے۔ اس نے کیا کہا تھا کہ صحابہ قرآن غلط لکھتے تھے، حضور کو صحیح نہیں کراتے تھے، اور حضور کو لکھنا پڑھنا نہیں آپ جانتے تھے۔ اس قسم کی روایت کو لے کر اس نے اعتراض کرنا شروع کیا۔ اس میں بھی ہے کہ فلاں کو لکھ دو، اے فلاں تم لکھ دو۔ اس قسم کی روایت کو لے کے ظاہر کرتا ہے دیکھو حضور کو پڑھنا لکھنا آتا نہیں تھا، ورنہ کیوں کہتے ہیں فلاں لکھ دو۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، بادشاہ کبھی لکھتے ہیں، ارے بولیے تو نہیں سمجھے شاید، بادشاہ کبھی لکھتے ہیں، بادشاہ ہمیشہ حکم دیتے ہیں فلاں لکھ دو، وہ لکھا ہوا بادشاہ کا ہی ہوتا ہے، وہ لکھا ہوا بولیے بادشاہ کا ہی ہوتا ہے، حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے لکھا ہے۔ جب صلح حدیبیہ ہوئی اور جب صلح نامہ لکھا گیا، حضرت علی سے کہا کہ اس کو کاٹ دو، مختصر بتا رہا ہوں، حضرت علی نے کہا رسول اللہ میں نہیں کاٹوں گا۔ حضور نے فرمایا قلم مجھے دو، اپنے ہاتھ سے آپ نے
اس میں محمد رسول اللہ کاٹ کے محمد بن عبداللہ لکھ دیا. حضور کو لکھنا آتا تھا، آپ پڑھتے تھے، لیکن عادتاً لکھتے نہیں تھے، عادتاً لکھتے نہیں تھے. اسی طرح ایک حدیث سے یہ بھی بات ثابت ہو گئی کہ علم کی بات کو ہمیشہ اپنے پاس تحریر کر لینا چاہیے، وہ آگے کے لیے کام آئے گی. بعض لوگوں نے چند ایک روایت ایسی ملتی ہیں جن کا سہارا لے کر حدیثوں کا انکار کر دیا. مثال کے طور پر ایک روایت ملتی ہے دارمی کے اندر 454 اور مسلم میں 3004 اور مسند امام احمد بن حنبل میں بھی یہ روایت موجود ہے. وہ کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کے سوا کچھ مت لکھو، قرآن کے سوا کچھ مت لکھو. جس نے قرآن کے سوا کچھ اور لکھا ہے اس کو مٹا دو، کاٹ دو، ختم کر دو. ان روایت کو لے کر کہتے ہیں کہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حدیثیں لکھنے سے منع کیا تھا. ان روایت کو لے کر کیا کہتے ہیں؟ حدیث لکھنے سے منع کیا تھا. جاوید غامدی جیسا جو کہ منکر حدیث ہے، لوگ اسے سمجھتے نہیں ہیں، کہتے ہیں بہت بڑا مذہبی اسکالر ہے، حالانکہ چھپا ہوا منکر حدیث ہے، پس پردہ حدیث کا انکار کرتا ہے. وہ بھی اس قسم کی باتیں لے کر عوام الناس کے سامنے بیان کر کے صحابہ کے کردار کو مجروح بنانا چاہتا ہے. اصل میں ہوا یہ تھا، قرآن کی نزول سے پہلے عرب کے بڑے بڑے شاعر تھے، شعراء تھے، وہ قصیدے لکھا کرتے تھے، قصیدے لکھ دیا کرتے تھے. حضور کو خدشہ یہ ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ ابھی قرآن نازل ہو رہا ہے، یہ نئے نئے مسلمان ہوئے، ایسا نہ ہو قرآن میں اپنی بات کو شامل کر دیں. ان کے پاس قصیدے بھی ہیں، شعراء بھی ہیں یہ. تو فرمایا دیکھو تم سوائے قرآن کچھ اور مت لکھنا. جب یہ ہوا کہ قرآن خوب نازل ہو گیا، اسلام کو غلبہ خوب حاصل ہو گیا، تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اب تم حدیث کو لکھا کرو. وہ حدیث بھی ابو داؤد کے موجود ہے. میں اس کا خلاصہ بیان کر دیتا ہوں کہ فرمایا کہ آپ ہر چیز لکھ لیا کرتے تھے. کسی نے کہا تو ہر چیز مت لکھا کرو، بشید تقاضا ہے کوئی ایسی بات منہ سے نکل جائے جو لکھنے والی نہ ہو، عمل کے اعتبار سے مشکل ہو جائے. حضور کی بارگاہ میں آئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، حضور نے فرمایا تم لکھا کرو، اس منہ سے جو بات نکلتی حق نکلتی ہے. اب دیکھیے بخاری سے ایک حدیث اور آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. حدیث نمبر 13 فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں مجھے سب سے زیادہ حدیثیں یاد تھی. 5374 حدیث مبارکہ روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے. فرماتے ہیں اس کے سوا عبداللہ بن عمر، کیونکہ وہ حدیثوں کو لکھتے تھے میں لکھتا نہیں تھا. یہ نام لے رہے ہیں کہ یہ وہ صحابی ہیں مجھے سب سے زیادہ یاد تھی. فرق اتنا ہے کہ میں سن کے یاد کر لیا کرتا تھا اور عبداللہ بن عمر کو لکھتے تھے، لکھنے سے ان کو یاد ہو جاتی تھی. اپنا اپنا حافظے کی بات ہے. ویسے حدیث میں لکھنے کا ثبوت بھی بولی حدیث مبارکہ موجود ہے. اس میں بہت سارے دلائل پیش کیے جا سکتے ہیں. صرف آخری بات کر کے آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. جس طرح بات دھوکہ دینے والے دھوکہ دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ دیکھو قبروں کی زیارت پہ نہ جاؤ، رسول اللہ نے منع کیا ہے. سنا ہوگا نا آپ، قبروں کی زیارت پہ نہ جاؤ. جیسے ابھی ڈاکٹر ذاکر نائک آیا ہوا ہے، کہہ رہے ہیں مزارات پہ جانے کا حکم نہیں ہے قرآن میں، مزارات پہ جانے کا حکم نہیں ہے. اگر قرآن کو پڑھے گا تو سمجھ میں آئے گا نا، جب قرآن کو اپنی عقل سے سمجھے گا تو کیا ہاتھ سمجھ میں آئے گا. تو حضور نے اس لیے منع کیا تھا. ابھی نئے نئے اسلام ہوئے، چند لوگ مسلمان تھے، کسی کا انتقال ہی نہیں ہوا تھا. وہاں تو جتنی قبریں تھی ساری کی ساری کافروں کی تھی، یہودیوں کی تھی، عیسائیوں کی تھی. اس لیے حضور نے قبروں کی زیارت سے منع کیا. سمجھ بات آپ کے؟ جب مسلمانوں کا ہو گیا غلبہ اور مسلمان فوت ہونا شروع ہوئے اور ان کی قبریں بننی شروع ہو گئی، تب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب تم قبروں کی زیارت کی جایا کرو، اب تم قبروں کی زیارت کیا کرو. اس لیے کہ قبریں آخرت کی یاد دلاتی ہیں. تو کوئی پہلے کی بات دے کر ہم پہ حجت طلب نہ کرے، اس لیے کہ پہلے کا حکم کچھ اور ہوگا، بعد کے حکم پر ہی عمل پیرا کیا جائے گا، عمل کیا جائے گا. اللہ رب العزت کے بارے میں دعا کریں.